ایک عبادت گزار تھا، وہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ روزانہ اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا، روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا۔ روٹی آتی تھی، یہ کھا لیتا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، روٹی نہ آئی۔ جب عبادت گزار کے پاس روٹی نہ آئی تو عبادت گزار نے کیا کیا، روٹی تلاش کرنے کے لیے پہاڑی کے نیچے اترا۔ پہاڑی کے نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا۔ عبادت گزار نے جا کر دستک دی، عیسائی باہر نکلا۔ ہاں بھی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے ایک روٹی چاہیے۔ اس عیسائی نے کیا کیا، 3 روٹیاں اٹھا کر اس عبادت گزار کو دے دی۔ اب یہ عبادت گزار 3 روٹیاں لے کر خوشی خوشی پہاڑی کے اوپر جا ہی رہا تھا کہ پیچھے اسی عیسائی کے گھر میں ایک کتا تھا۔ وہ کتا عبادت گزار کے پیچھے لگ گیا، دوڑتا ہوا جب عبادت گزار کے قریب آیا، بھونکا۔ اس شخص کو لگا کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو اس عابد نے کیا کیا، ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی۔ کتا روٹی کھانے لگ گیا۔ عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا۔ جب کتے نے روٹی ختم کی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے اس کے جیسے ہی قریب گیا، بھونکا، اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار نے دوسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی۔ کتا روٹی کھانے لگ گیا، عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا۔ دوسری روٹی جب کتے نے کھائی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے اس کے قریب گیا، بھونکا، اس کو لگا کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار نے تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی۔ تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی۔ جب کتے نے تیسری روٹی ختم کی، پھر عبادت گزار کو بھونکنے لگا، کاٹنے لگا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کاٹنے لگا تو عبادت گزار نے کہا، کتے وہ تھوڑی سی تو شرم کر، اور تیرے مالک کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی، میں نے تینوں کی تینوں تجھے ڈال دی، اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اور تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ اس کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ جب عبادت گزار نے کہا نا، کتے تجھے شرم نہیں آتی، اس کتے نے کہا، اے حضرت انسان، شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے۔ کہا وہ کیسے؟ کتے نے کہا کافی عرصے سے میں عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں، 4 دن گزر جاتے ہیں، عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں، اور مزے کی بات یہ ہے ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں، عیسائی نے مجھے روٹی دی ہی نہیں۔ اے حضرت انسان، 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں، لیکن مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا۔ اور تو کس طرح کا اللہ کا بندہ ہے کہ تجھے 1 دن کی روٹی نہیں ملی، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر عیسائی کے دروازے پر آ گیا ہے روٹی مانگنے کے لیے؟ مجھے بتا، شرم تجھے آنی چاہیے، شرم مجھے آنی چاہیے۔ ایک یہودی تھا، وہ اپنی زمین پہ جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا، جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا، بڑا ہی پریشان تھا۔ ایک دن اس کو کسی نے کہا، جا مدینے میں مسلمانوں کے نبی کے پاس، میں نے سنا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے فوراً ہی قبول ہوتی ہے، جا کر اس سے دعا کروا، تیرا یہ پانی میٹھا ہو جائے گا۔ یہ یہودی چلتا چلتا مسجد نبوی میں گیا، وہاں میرے حضور بیٹھے ہوئے صحابہ کے، جا کر اس نے کہا، اے محمد، یہودی تھا نا، اسے بولنے کی تمیز نہیں تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے تو اللہ کا نبی ہے، مسلمانوں کا نبی ہے، میری زمین ہے، میں جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کڑوا نکلتا ہے، کافی دنوں سے میں پریشان ہوں، اگر آپ میرا پانی میٹھا کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، اگر آپ میرے کنویں کا پانی میٹھا کر دیں میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ میں قربان جو میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے کریم آقا، کنواں بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے، کلمہ پڑھا کر جنت بھی اسی کو دینی ہے، صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ میرے کریم نبی آگے آگے جا رہے ہیں، ایک طرف یہودی جا رہا ہے، صحابہ پیچھے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچے، میرے نبی نے کیا کیا، جاتے ہوئے اپنا تھوک مبارک پھینک دیا، اپنا لعاب دہن کنویں کے اندر پھینک دیا، اپنا لعاب دہن تھوک مبارک پھینک کے میرے کریم نبی نے فرمایا، یہودی جا تیرا کام ہو گیا ہے، یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، اگر تھوک پھینکنے سے کنواں میٹھا ہوتا یہ تو میں بھی کر سکتا تھا، میرے منہ کے اندر تھوک نہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے۔ اس نے کہا، نہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا، پہلے میں چیک کر لوں۔ اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا، اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا۔ دوسرے کونے پر گیا، تالاب تھا بڑا، دوسرے کونے پر گیا، اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا، اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، او یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لینا۔ اس نے کہا، نہیں مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا۔ چوتھے کونے پہ گیا، تالابی کنویں کے چوتھے کونے پر گیا، جا کر اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا تو پانی میٹھا تھا، پانی میٹھا تھا۔ میرے نبی کی نظروں میں نظریں ڈال کر یہ یہودی کہنے لگا، اے محمد مجھے ایک بات
बात तो बता दे। कहा कौन सी बात? कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि तूने थूक तो उस कोने पर फेंका था, असर यहाँ तक कैसे आ गया? इतना बड़ा तालाबी कुआं है और तूने थूक तो उस कोने पर फेंका था, असर यहाँ तक कैसे आ गया है? मेरे करीम नबी ने फरमाया, ओ यहूदी, तू अभी मोहम्मद की ताकतों से वाकिफ नहीं हुआ। कायनात के नबी ने तेरे कुएं के अंदर अपना लुआब दहन फेंक कर सिर्फ तेरा कुआं ही नहीं, मदीने की मिट्टी बदल कर रख दी। यहूदी कदमों पे गिरा, गिर कर कहने लगा, या खुदा, जिस नबी के लुआब दहन के सदके तूने मेरा कुआं मीठा किया है, अब उसी के कदमों की खाक के सदके मेरा दिल भी मीठा